جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام عاصم احمد خان ہے۔ جی میں کچھ نماز پہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو تھوڑا فکر مند کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے ہم نماز پڑھ کر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے اپنے آپ کو سزا سے بچانے والے بن جائیں، کس طرح سے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں سے ہے۔ انسان مر کے قبر پہ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو قیامت تک جو ہے قبر میں رہنا ہے۔ وہ زندگی ہماری کس طرح سے اچھی ہو جائے اس کے سلسلے میں جو ہے عرض کرنے تھا، اور تمام اپنے جاننے والوں کو چاہنے والوں کو بھی بتانا تھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم جہنم کی جو مرنے کے بعد کی سخت زندگی، آنکھ والی زندگی، اس سے بچ کر جنت میں جانے والے کس طرح سے بن جائیں، اس پیغام کو آگے پہنچانے والے کس طرح سے بن جائیں۔ کیونکہ یہ نہ ہو کہ قیامت میں جو ہے ہمارے جاننے والے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، وہ آخرت میں یہ شکایت نہ کرے کہ یہ پیغام آپ نے ہم تک نہیں پہنچایا، آپ خود نماز پڑھنے والے تھے یا اور چیزوں سے بچنے والے تھے، تو آپ نے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بڑھی، ہمیں ترغیب کیوں نہیں دی۔ آج کل کہتے ہیں علماء کرام کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہیں بھیجتے تب بھی اللہ پہ ایمان لانا فرض تھا۔ اب یہ کہ اگر خالی لوگوں کو یہ پتہ چلے پوری دنیا میں کہ اسلام ایک مذہب ہے، تو اس کی خود تحقیق کر کر ان لوگوں پر اسلام لانا، مذہب اسلام پر جو ہے وہ ایمان لانا فرض ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کا دین تو بہت ہی سمپل ہے، سیدھی سیدھی بات، مسلمانوں کے لیے سیدھی سیدھی بات یہ کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں ہم کسی طرح سے بھی کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے فضائل سے کسی طرح سے سختی سے، حکومت سختی سے نماز پڑھواتی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ جو آنکھ کا عذاب دے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جہاں صفات ہے جنت دے گا، تو وہاں دوزخ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ آج ایک عالم بیان کر رہے تھے، بولے تھے جو ہے وہ باطل اور حق ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ظالم اور مظلوم سے اللہ تعالیٰ ایک جیسا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے قیامت کا دن بنایا، اگر قیامت کا دن نہیں بناتے تو تمام لوگ برابر ہوتے، فرعون اور موسیٰ برابر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کس طرح سے بنایا، کیسے، تو وہ خود ایک اپنے آپ میں عجوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ساری چیزیں بنائی، تو وہ ساری چیزوں پہ اگر آپ غور کریں، انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کرے تو کتنا جو ہے اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اس کے بنانے والے نے اس کو کیا بنایا۔ اچھا، یہاں پر نماز کی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ جو سب سے اہم چیز مسلمانوں کے لیے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سارے احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت فرشتوں کے ذریعے نیچے بھیجے سارے، لیکن نماز کا واحد ایسا ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بلوا کر نبی کے کو جو ہے براہ راست کہتے کہ وہ دیے کہ 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ ہم پہ پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے بھائی کس طرح سے نماز پڑھنے والے بجائیں اس کے لیے بار بار یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار یاد دہانی کری، 5 ٹائم کلوایا اذان کے تحت کہ آؤ نماز پڑھو۔ اس میں ایک حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انہوں نے اس درخت کی خوش ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر پڑے، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، مجھ سے یہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ کہا کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی کچھ ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا جس سے اس کی ٹہنی کے کچھ پتے جھڑ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے ایسا اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر 5 نماز پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے پتے گر جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات
ان الصلاۃ کی تلاوت فرمائیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کرو نماز کو دن کے شروع میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک دور کر دیتی ہے گناہوں کو نصیحت، نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آخر میں اس حدیث میں لکھا ہے نصیحت جو ہے وہ نصیحت ماننے والوں کے لیے ہے۔ پہلے میں آپ کو اس چیز کا یہ بتاتا چلوں کہ میں پیشے کے حساب سے ٹیچر ہوں، عالم نہیں ہوں، لیکن یہ کہ تبلیغ دین جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی فکر کرنا جو ہے وہ ہم پر بھی لازم ہے، کہ آپ کو اگر پتہ چلے کہ آپ کا بھائی کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ آگے جا کے اس کا انجام جیل ہے، یا اس کو سزا ہو سکتی ہے، یا سزائے موت ہو سکتی ہے، یا وہ کوئی گناہ ایسا ہو کہ جہاں پہ اس کو کوئی نقصان ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا بھی مقصد یہ کہ علماء کرام کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم بھی لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے جاننے والوں کو آگاہ کریں، کیا ہوتا ہمارے کہنے سے جو ہے کسی پہ اثر ہو جائے۔ اگر اثر نہ بھی ہو، اللہ نہ کرے، انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہمارے ماننے والے ہوں۔ اکثر نہ بھی ہو تو آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، اگر وہ بھی نہ ہو اثر، آپ کا فرض پورا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ کہ آپ اگر جائیں گے تو یہ آپ کے نامہ اعمال میں، کہتے ہیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے تو ڈیجیٹل گناہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیس بک میں، ٹک ٹاک میں اول جلول چیزیں ڈالی ہوں گی تو پھر اس کے بعد جو ہے جو سنے گا، جو اس کی وجہ سے بہکے گا، وہ سب آپ کو جنت میں گناہ جاریہ جو ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں میں بھی یہ اللہ جو ہے آپ کے لیے استعمال ہے، ان کو اچھا استعمال کریں اور لوگوں تک اس کو، تاکہ نہ مرنے کے بعد آپ کے لیے یہ گناہ جاریہ کے بجائے یہ ثواب جاریہ ہو گیا، تاکہ نہ یہ آپ جب تک آپ کی ویڈیو چلتی رہے، یہ چیزیں چلتی رہے، آپ کا پیغام جہاں تک جاتا رہے، تو آپ کے لیے یہ ثواب کا باعث ہو۔ میں یہاں پر جو ہے بار بار اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے جاننے والے اور سارے، کیونکہ ہمیں بار بار علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایک زندگی آنے والی ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے، انسان قبر میں جانے والا ہے، قبر کے بعد جو ہے جنت دوزخ و جنت کا جو ہے فیصلہ ہوگا۔ آج مسلمان اس کو پتہ نہیں کیسے بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان، ایک عالم یہ بولا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں ہی ایسے ہے کہ لوگوں نے مختلف بہانے بنا لیے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ سعودی عرب اور افغانستان اور دوسرے ممالک میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ بھی کر کے، کچھ طرح سے بھی کر کے نماز لازم پڑھتے ہیں۔ نماز ہم پر فرض ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی نہیں چھوڑی، ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ نماز پڑھیں۔ ہم کس طرح سے جو ہے ہمیں شیطان نے کس طرح سے ہمیں وہ بتایا ہے کہ آج کل تھوڑا سیٹ ہو جائے، تھوڑا یہ ہو جائے، اسے یہ کرتے 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 موت کا قریب آ جاتا ہے، اور موت کا فرشتہ اس کو عالم سمجھتا ہے۔ ایک عالم یہ فرماتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کی روح بھی بڑے آرام سے، سکون سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے اللہ والوں کو سنی ہوگی، روح بڑے ہی سکون سے نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روح بھی اٹک اٹک کے نکلتی ہے، بڑے وہ پریشان رہتا ہے۔ وہ نماز جو ہے وہ کہتے ہیں دل کا سکون ہے۔ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلا کر جو ہے اللہ کے نبی کو یہ تحفہ دیا۔ تو ہم یہ کہ کس طرح سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں شروع میں ایک عالم واقعہ سناتے، بولے تھے ایک بندہ آیا، اس نے بولا کہ اس کو کچھ نہیں آتا تھا، بڑی عمر کا بندہ تھا، تو انہوں نے بولا کہ اب لوگوں کو بولو کہ مجھے دیکھو، مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ اس کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا تھا، ساری چیزیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، تو اس کو صرف اس جملے پہ لگا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تبلیغ کرنا اپنے ساتھیوں کو پہلے خود نماز پڑھیں، دیکھیں ہمیں بات کرنا آتی ہو نہیں آتی ہو، خود نماز پڑھیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب کریں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو، اتنا کہنا کافی ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کسی کو، کوئی آپ کو لفاظی نہیں آتی ہو، کوئی آپ کو کوئی اور طریقہ نہ آتا ہو، آپ خود عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس کا جو ہے نا وہ، اس کے آپ کی بات پر جو ہے اللہ تعالیٰ اثر رکھے گا۔ آپ نماز پڑھیں، اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دے کہ آپ کے ماتحت بھی نماز پڑھیں، نمازی خود بھی بنے۔ دکانداروں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے جو ہے نا ماتحتوں کو بھی بولے کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ نیچے سے جیسے فیصلے جائیں گے اوپر، اوپر سے بھی ویسے فیصلے آئیں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی۔ لیکن اگر نیچے سے فیصلے جو ہے وہ اعمال جو ہے بد اعمال اوپر جائیں گے، بد اعمالیاں ہماری اوپر جائیں گی، تو اوپر سے فیصلے بھی ویسے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ہم کو نماز پڑھنے والا بنائے، انشاءاللہ یہ سلسلہ
نماز کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ جاری رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی 5 ٹائم کا باجا نماز بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔